المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات محمد. دعا کر کائنات سب کے ذکر محمد والے محمد اس سچ کے عذاب کا بچایا جانا منتظمین کی کاوش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں تم لوگ منظور فرمائے اور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار ان سب کو بھر لائے انشاءاللہ. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد والے. اللہ کے سامنے محرم الحرام سنہ 1443 سے یہاں محرم کا چاند ہوا اور وہاں لاکھوں میں برسائے. اب ذکر ہوگا تو فرزند رسول کا ہوگا. اب گفتگو ہوگی تو آل محمد کے متعلق ہوگی. اب دین کا کوئی بھی عنوان ہو وہ پہنچے گا ضرور مگر صدقے حسین میں علی. کوئی چاند اتنا بڑا تغیر پیدا نہیں کرتا جیسے محرم پیدا. یہ جو ہزاروں لاکھوں خانے اور ممبر سج گئے ہیں کمال ہے فرزند رسول کو کہ اب کہیں توحید کا ذکر کیا جائے گا, کہیں نبوت کے تذکرے چھیڑے جائیں گے, کہیں امامت کی معرفت کے متعلق گفتگو ہوگی. مگر کمال یہ ہے ذکر کوئی بھی چھیڑا جائے کہلائے گی مجلس حسین. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے آپ توحید کا ذکر سن کر جائیں گے تو اگلے دن آپ کہیں گے آؤ ذرا توحید کے جلسے میں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ نبوت کا ذکر سنیں گے تو آپ کہیں گے آؤ ذرا رسالت کے جلسے میں چلتے ہیں. آپ یہی کہتے نظر آئیں گے آؤ مجلس حسین میں چلتے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوں ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کمال ہے اس ایک سجدے کا اور کمال ہے فرزند رسول کا جس کا فقط ایک سجدہ تمام ذکر توحید و نبوت و دین کو عنوان مجلس شبیر دے دے. اسے حسین کہتے ہیں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال آپ کے مد نظر خشوع رہنا چاہیے. عارف کامل حضرت آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں جب بھی کسی مجلس اعضاء میں جاؤ, جب مجلس حسین میں جانے لگو, کوئی پوچھے کہاں جا رہے تو یہ نہ کہنا میں مجلس اعضاء میں جا رہا ہوں, یہ کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. ہر مجلس حسین ابن علی اصل میں ایک شبیہ ہے کربلا. یہ عزا خانے یہ شبیہ ہے کربلا. تو کربلا جانے والا انسان اس کی توجہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. اگر کوئی راہ کربلا میں ہو نا اس کی فکر میں صرف ذات گرامی حسین بستا ہے. اسے غرض نہیں ہوتی ماحول کیا ہے, ارد گرد والے کیا کر رہے ہیں. اس کی توجہ کا مرکز صرف ذات گرامی حسین ہے. لہذا آپ کی توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات گرامی حسین ابن علی ہونی چاہیے. حضور اس عزا خانہ کے اندر
سلسلہ 29 سے 30 سال جناب ذوالفقار نقوی نے یہاں خدمات انجام دی ہیں. جناب علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. یہ ذکر کچھ ایسا بے نیاز ذکر ہے کہ دنیا اس کی خدمت کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. اس ذکر کے تسلسل میں کبھی کبھی واقعہ نہیں ہوتا. کیوں کہ اس بے نیاز کے بے نیاز عبد کا ذکر ہے جو نہ شخصیات کا محتاج ہے, نہ عزاخانوں کا محتاج ہے, نہ عزاداروں کا محتاج ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں, یہ ذکر شخصیات کا محتاج نہیں, افراد کو شخصیت میں ڈھلنے کے لیے اس ذکر کی احتیاج ہے. اس ذکر کا جو 1400 سالہ تسلسل ہے, خدا کی قسم وہ ثابت کرتا ہے یہ ذکر اپنے میں ایک معجزہ ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں, آپ جا کے معجزے کی تعریف پڑھیں. معجزے کی بہت سی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے جسے سمجھنا چاہو تو عقل میں نہ سمائے, جسے روکنا چاہو تو وہ رک نہ سکے. توجہ فرمائیں, اگر اس تعریف کے مطابق عزائے شبیر کو دیکھیں نا تو دونوں ہی شرائط اس پہ کامل بیٹھتی ہیں. 1400 سال سے اس کی مخالفت بتاتی ہے, یہ فکروں میں نہیں سمائی, اور 1400 سال میں اس کی دشمنی کے باوجود اس کا تسلسل سے جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے یہ روکی نہ جا سکی. مگر اب میں آپ کی عظمت پہ جملہ کرنا چاہتا ہوں, تو جو چاہوں گا کمال یہ ہے کوئی شے جب معجزے کا حصہ بن جائے نا تو جتنا معجزہ معزز ہوتا ہے اتنا وہ بھی معزز ہوتا ہے جو معجزے کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ نے صرف ابراہیم کو عزت نہیں دی, گوسفند ابراہیم کو بھی عزت دے دی. اللہ نے صرف موسیٰ کو عزت نہیں دی, عصائے موسیٰ کو بھی عزت دی ہے. اللہ نے صرف صالحہ کو عزت نہیں دی, ناقہ صالحہ کو بھی عزت دی ہے. حضور سلام ہے ان پر جو یکم محرم ہوتا دیکھ کے عزا خانوں میں آ گئے ہیں. جہاں عزا معجزہ ہے اس میں شریک بھی سارے شامل معجزہ. ہر کوئی اپنے انتخاب سے معجزے کا حصہ نہیں بنتا, یہ خدا کی ذات جانتی ہے کسے اتنی عزت عطا کرنی ہے, یہ خدا جانتا ہے کسے اتنا رتبہ عطا کرنا ہے کہ اسے معجزے کا حصہ بنا دینا. یہ لائق تحسین ہیں جنہیں یکم محرم ہوتا دیکھ کر جن کے دل مچل اٹھے, جو اپنے قدموں کو روک نہیں سکے مگر یہ کہ عزا خانہ میں آ کر تمام ہو. خدا کی قسم اس گھرانے سے کی ہوئی وفا یہ کبھی بھولتے نہیں ہے نا. آپ کی توجہ میرے ساتھ, اگر آپ کی توجہ تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, اس گھرانے سے کی گئی وفا یہ نہیں بھولتے, اور جب یہ آگے سے نوازتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق, یہ نوازتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. میرے وجہ سے سننے کی عادت ہے, ان سے ہم ادادار کیا, اس میں شریک مجلس کیا, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ہم نے جو کرنا ہے آل محمد کے لیے اپنی اوقات کے مطابق کرنا ہے. پر یہ نوازتے کیسے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ یہ واقعہ کربلا کی تمہید میں, اور پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ پہلی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دلوں کو اس حوالے سے نرم ہونا چاہیے عطا کے حوالے سے. لوگوں تو ثاقبہ نے واقعہ لکھا ہے اور بڑا ہی لطیف اور سادہ سا ہے, مگر دیکھیے گا آل محمد سے وفا کا اجر کیا ملا. راوی کہتے ہیں ہم عازم حج تھے, قافلہ حج کے لیے چلا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قافلے کے اندر ایک خاتون شامل ہو گئی جس کی سواری انتہائی کمزور تھی, اس کا جو ناکہ تھا وہ انتہائی کمزور تھا. اسے سبھی اہل قافلہ نے کہا بیوی تو واپس پلٹ جائے, یہ جو تیری سواری ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے گھر میں بیت اللہ تک لے کر جا سکے, تو واپس ہو جائے. اس نے کہا میں گھر سے نکلی ہوں اللہ کے ارادے سے, میں پلٹوں گی نہیں. سارا قافلہ اسے روکتا رہا کہ دیکھ سواریاں کم ہیں, مشکل ہو جائے گی, اگر راستے میں مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا میں نے ارادہ کر لیا,
قافلہ چلا، راستے میں بھی پہنچا تھا، اس کا ناکا بیٹھ گیا، اس کا اونٹ بیٹھ گیا، آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا بڑی کوشش کی گئی، اونٹ اٹھا نہیں، سارے قافلے نے لعنت ملامت شروع کر دی۔ سب نے کہا بی بی تجھے کہا بھی تھا کہ باز آ جا، تو نہ رکی، مگر اب دیکھ معاملہ کیا ہو رہا۔ اب بتا اس صحرا میں، اس جنگل میں کہاں تجھے لے کر جائیں؟ آیا چھوڑ دیں؟ تب مسئلہ ہے کہ حیوانات پھر رہے ہیں، ساتھ لے جانا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسی اس خاتون سے یہ کہا گیا نا، ایک مرتبہ اس خاتون کی نگاہیں آسماں پہ چلی گئیں اور اس نے خدا سے ایک عجب انداز میں مخاطب ہو کر کہا یا اللہ، تو نے نہ مجھے میرے گھر میں چھوڑا کہ اپنے گھر کی زیارت کا شوق میرے دل میں ڈال دیا، نہ مجھے اپنے گھر تک پہنچایا۔ اگر تیرے سوا میرے سے کوئی ایسا سلوک کرتا نا، میں تجھ سے شکایت کرتی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آمد جو ہے نا جی، اس نے کہا اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا، میں تجھ سے شکایت کرتی، بتا میں کس سے شکایت کروں؟ وہ کہتا ہے ابھی اس کی زبان پہ جملہ تمام نہ ہوا تھا، میں نے دیکھا جنگل سے ایک مضبوط قسم کا اونٹ برآمد ہوا، ایک شخص وہ ناکا لے کر آیا، اس خاتون کو کبھی بھی سوار ہو جائیں، وہ بیوی سوار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اتر ہو، سارا قافلہ دنگ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے پہنچے، میں نے اسی معظمہ خاتون کو کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس خاتون کے پاس گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا معظمہ مجھے تعارف کروائیں، آپ کون ہستی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی میں کوئی نہیں، میں ایک سادہ سی خاتون ہوں۔ اس نے کہا نہیں معظمہ، جو میں نے پیچھے منظر دیکھا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی خدا کو ایسے مخاطب نہیں بناتا، اور اگر بنا لے تو ایسا جواب نہیں آتا، آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں تجھے بتا رہی ہوں مجھ میں کچھ خاصیت نہیں ہے، میں کوئی نہیں ہوں، کہا مگر مجھے تعارف کروائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی خدا کو ایسے مخاطب کرے۔ اب میں بیدار ذہنوں سے مخاطب ہونے کہ جن کے ذہن اب ذکر آل محمد کے لیے بیدار ہو چکے ہیں، اب اس شاہ کے آل محمد کے لیے جملہ کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تو سارا دن ضائع نہیں کر دینا، کہیں نہ کہیں ذکر ادا کرنی ہے، گھر میں فرش ادا سجانی ہے، علم سجانے ہیں، گھر میں ماحول بنانے آل محمد کے ذکر کا۔ وہ خاتون کہنے لگی مجھ میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں معظمہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خدا ایسے رسپونڈ نہیں کرتا کسی کو، بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا سن میں شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ کنیز زہرا ہوں، ہماری جدہ نے زہرا کے گھرانے کی خدمت کی تھی، اللہ نے نسلوں میں اجر چلا دیا ہے۔ اس گھرانے سے کی گئی وفا نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھیے گا، جتنی دیر ذکر اعظم میں گزرے خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ذکر کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ مثال جیسے آپ نے تعارف کروایا، انشاءاللہ میں آرائش پیش کروں گا آپ کے سامنے قرآن اور آزمائش کے عنوان پر۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے، سورہ مبارکہ عنکبوت۔ موضوع سننے کا دل ہے نا جی آپ کا؟ بیدار ہو کے بیٹھیے گا، ذکر آل محمد ہے اور یہ تمہید کے مراحل ہیں، میں پوری توجہ آپ سے چاہوں گا۔ اور دیکھیے جو اس ذکر کے ساتھ تعلق ہے نا وہ چہرے تک آ ہی جاتا، لہٰذا وہ چہرے بتا ہی دیتے ہیں کہ ذکر کے لیے کتنی وابستگی انسان کی اس ذکر کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم مخاطب ہے، احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پروردگار فرماتے ہیں کیا گمان کر رکھا ہے انسان نے کہ وہ یہ زبان سے کہہ دے گا میں ایمان لے آیا تو کیا آزمایا نہ جائے گا؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار فرماتے ہیں جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ دعوی ایمان میں سچے کون ہیں اور دعوی ایمان میں جھوٹے کون ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب بھی انسان یہ کہتا ہے نا میں مومن ہوں تو یہ ایک دعویٰ ہے،
یہ دعویٰ مرحلہ تصدیق کو کہنے سے نہیں پہنچا. اللہ آزمائے گا اور وہ آزمائش بتائے گی کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا دعویٰ کرنے والا جھوٹا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آیت یقین تھوڑا سا وزنی ہو جاتی ہے. خالی دعویٰ ایمان کو تسلیم نہیں کرتی. اب بڑی مشکل ہے. خدا کیسے آزمائے گا؟ خدا ہمارے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا دے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. خدا ہمیں کہیں صحرا میں گھرانے سمیت لے جائے، یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. یا اللہ تو آزمائے گا کیسے؟ اللہ نے بڑی محبت سے ساتھ ہی بتا دیا ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. اب دیکھیں یہ تو گیس مل گیا نا، کیونکہ جب مشکل ہونا تیاری میں امتحان کی تو گیس پیپر کام آ جاتے ہیں. خدا نے خود ہی ساتھ میں ٹپ دے دی ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. اب پچھلوں کو اٹھا کر پڑھیں تو پچھلوں میں بہت سی آزمائشیں ہیں. کہیں کوئی نمرود کے آگے کھڑا ہے، کوئی فرعون کے آگے کھڑا ہے، کسی کو خدا بیٹا مانگ رہا ہے، کسی کو کسی آزمائش میں ڈال رہا ہے. تو حضور پچھلوں میں جسے سب سے زیادہ سنایا وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن میں آیا کثیر الذکر وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. اور اگر دیکھا جائے اس قوم کی مماثلت عالم اسلام کی جس قوم سے سب سے زیادہ کی گئی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام. میں آپ کی توجہ لینے کے لیے کہ آپ کا مجلس کے اندر ماحول بھی خطیبانہ انداز میں بات کروں گا. اتنی مماثلت تھی کہ جب رسول کو مثال دینی پڑی نا تو رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. رسول نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب 1.25 لاکھ نبیوں میں آخر موسیٰ اور ہارون ہی کیوں؟ اور کلام اس کا ہے جو امام الکلام ہے. یقیناً اس کی گہرائی اور گہرائی میں بہت کچھ موجود ہوگا. اگر نبی مثل موسیٰ ہے، علی مثل ہارون ہے تو امت بھی تو بنی اسرائیل جیسی ہوگی. صاحبان فہم بیٹھے ہیں حضور، توجہ ہے جی. اب کمال یہ ہے دوستان کہتے ہیں کزن کا رشتہ بتایا ہے، کیونکہ بعض کی نظر میں ہارون موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اکثریت کی نظر میں چچا زاد ہیں جناب موسیٰ. تو چونکہ کزن بتانے تھے تو رسول نے 2 کزن اٹھا دیے. تعجب کی بات ہے یہ بھرے مدینے میں کوئی 2 کزن موجود نہیں تھے. توجہ ہے جی، جن سے رسول مثال دے دیتے. رسول پلٹ کے موسیٰ کے پاس جا رہے ہیں، ہارون کے پاس جا رہے ہیں. اگر توجہ ہو تو جملہ کرنا چاہوں گا، رسول 2 نبیوں سے مثال دے کر بتا رہے ہیں یاد رکھو مجھے اور علی کو مثال میں بھی دیکھنا ہونا تو امت میں نہیں دیکھنا. توجہ ہے جانے محترم، جن کی مثال مدینے میں نہیں ملتی ان کے وارث کیسے مدینے میں مل رہا ہے؟ ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب بھی مصطفیٰ و مرتضیٰ کی مثال بھی دی جائے گی تو حضور نبیوں کے پاس جانا پڑے گا. توجہ ہے کہ کسی غیر معصوم سے ان کی مثال میں بھی نسبت نہیں بنتی. اب جناب موسیٰ لاوی بن یعقوب کی نسل سے، کسے بھی لاوی بن یعقوب. اب جانتے ہیں جناب یعقوب کے 11 بیٹے تھے. اللہ نے ان 11 کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف جیسے معصوم کی نسل میں بھی عصمت نہیں رکھی. بڑا تفسیر کا بڑا اہم نقطہ ہے، والدہ فکر افراد کے عرض کرنے جا رہا ہے. اللہ نے یعقوب کے 11 کے 11 بیٹوں میں سے حتیٰ یوسف آپ کے بھائی بنیامین ان کی نسل میں بھی عصمت نہیں لایا. خدا لایا تو لاوی بن یعقوب کی نسل میں. یہ لاوی جانتے ہیں کون ہے؟ جس وقت سارے بھائیوں نے ارادہ قتل کیا نا موسیٰ کا، باپ کو دگا دیا
شامل تھے، لاوی شامل تھے بھائیوں کے ساتھ اس دھوکے کے اندر، یہ ساتھ ساتھ شامل رہے، بھائی کو ساتھ لے کر گئے، دھوکہ دے کے یہ شامل تھے، باپ سے جھوٹ بولا شامل تھے۔ جیسے ہی بھائیوں نے ارادہ قتل یوسف کیا نا، 10ویں آیت ہے سورہ یوسف کی، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، وہ بولا جو ان کا قائل تھا بھائیوں کے ساتھ، مگر ہاتھ پھیلا کر سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تمہیں یوسف کو قتل نہیں کرنے دوں گا۔ میں صاحبان فہم کے لیے جملہ کرنے جا رہا ہوں، اور جہاں تک بیٹھے میں توجہ چاہوں گا۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے گارنٹی دی کہ بھائیوں کے ساتھ قال قائل منہم، ان کا قائل تھا، مگر جیسے ہی قتل نبی کی بات آئی نا، یہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خبردار میں قتل نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے وہی پہنچے گے، اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا تحفظ نبوت کرنا، اللہ نے اس کی نسل میں عصمت قرار دے دی۔ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، اللہ نے کسی کی نسل میں عصمت نہیں رکھی، مگر لاوی بن یعقوب کی نسل کو عصمت سے سجا دیا۔ پتہ لگا جو نبی کا تحفظ کرے نا، اللہ اسے ایسے اجر سے نوازتا ہے، اس کی نسلوں میں عصمت قرار دے دیتا ہے۔ لاوی نے بچایا یوسف تو نسل میں موسیٰ آ گیا، محمد کو بچایا ابو طالب نے 12 امام نسل میں۔ بڑھ جاتا جناب موسیٰ علیہ السلام آئے نسل جناب لاوی۔ اب معاملہ یہ رہا، پروردگار نے اس واقعے کو 2-3 سورہ میں ذکر کیا ہے، جو آپ کے اور میرے مد نظر رہے گا انشاءاللہ، وہ سورہ مبارکہ قصص رہے گی۔ میری آپ سے تماس ہوگی پہلی 30-40 آیات کو اگر آپ ضبط کریں، پہلا محرم بھی ہے، 22 ثواب بھی ہے، رسول نے فرمایا میں تمہیں قرآن و اہل بیت ترک کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ پہلی 30-35-40 آیات کو ترجمے سمیت پڑھ کر آئیں گے نا، انشاءاللہ ان 9 مجالس کا لطف بھی آپ کے لیے کچھ اور رہے گا۔ حضور اللہ نے آغاز ہی ذکر کا بڑے لطیف انداز میں کیا، سورہ مبارکہ قصص، پروردگار آغاز کتنے حسین انداز سے کر نتلو علیک نبأ موسیٰ و فرعون۔ پروردگار فرماتا ہے میں تمہیں خبر سناتا ہوں کس کی؟ موسیٰ اور فرعون کی۔ بالحق لقوم یؤمنون، یہ واقعہ حق ہے، سب کے لیے نہیں مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں نا، یہ حق کا ذکر ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اچھا مومنوں کے لیے ذکر ہے تو صرف اچھوں کا ہی ہوگا، توجہ ہے؟ مگر پروردگار فرما رہا ہے میں تمہیں خبر سنا رہا ہوں کس کی؟ موسیٰ و فرعون، میں تمہیں موسیٰ اور فرعون کا ذکر سنا رہا ہوں، حق ہے مومنوں کے لیے۔ یا اللہ جب ذکر مومنوں کے لیے ہے تو اچھے کا کر، جو ہے جاننا ہوتا مومنوں کو کیا لگے فرعون سے، جو فرما رہے ہیں یا اللہ اگر ذکر ہی کرنا ہے تو موسیٰ کا کر، تو صرف اچھوں کا ذکر کر، ہمیں کیا لگے فرعون کیسا تھا۔ پر جہاں خدا نے بتایا موسیٰ صابر تھے، وہاں بتایا فرعون ظالم تھا، جہاں بتایا موسیٰ شجاع تھے وہاں بتایا فرعون مفسد تھا، جہاں بتایا موسیٰ پہ بڑا ظلم ہوا وہاں بتایا فرعون نے ظلم کیا۔ یا اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ ذکر تو نے مومنوں کو سنانا ہے تو مومن کا سنا کافر پہ لعنت بھیج۔ یا اللہ کہاں صابر، کہاں ظالم، کہاں شریف و نجیب، کہاں کمین،
یا اللہ کہاں باعث عظمت و عصمت، کہاں باعث رضائل، یا اللہ تو صرف موسیٰ کا سنا، مگر یقیناً پروردگار کہے گا اگر صرف اچھوں کا ذکر ہونا تو حق کی ترسیل نہیں ہوتی. میں دونوں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے بننا کیسا ہے، بچنا کیسوں سے ہے. تو حضور الفاظ سے ضد نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ موسیٰ کا صبر سنائے گا یہ تولا ہے. جب موسیٰ کی شجاعت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جب موسیٰ کی عظمت سنائی جائے گی یہ تولا ہے. جہاں فرعون کا ذکر آئے گا یہ قرآن کا تبرہ ہے. اس کا مطلب ہے حق کی ترسیل کبھی مومنوں کے لیے ہوتی نہیں ہے جب تک ان کو نہ بتایا جائے جنہوں نے حق پہ چلے وہاں انہیں نہ ذکر کیا جائے جو باطل پہ چلے. اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھے رکھ کر پیش کر دیا. ایک قرآن کا تولا ہے، ایک قرآن کا تبرہ. اور یاد رکھیں تولا و تبرہ وہی ہیں جو عزو قرآن ہو. جو قرآن کے مطابق نہ ہو نہ وہ تولا بنتا ہے نہ تبرہ. توجہ فرمائیں کہ کیوں خدا نے ذکر کیا، کیوں یہ سارے انبیاء کے ذکر کیے ہیں. وہ خود سورہ ہود کی 120 آیت میں بتاتا ہے وَكُلٌّ نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو حبیب ہم آپ کو نبیوں کے قصے سناتے ہیں کیوں مَا نُصَبِّتُ بِهِ فَوَاتِحَ. یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کی توجہ رکھیے گا. 120 آیت سورہ ہود کی مَا نُصَبِّتُ بِهِ فَوَاتِحَ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ اور اس کے ذریعے ہم حق پہنچاتے ہیں. وَمَوَاعِظَ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں قرآن کے قصے سناتا ہوں نا انہیں کہانی نہ سمجھنا. یہ بار بار جو میں ذکر لے کر آتا ہوں موسیٰ نے یہ کیا، ابراہیم نے وہ کیا، عیسیٰ نے یہ کیا، اس کا مقصد ہے کیا؟ مومنوں کے دل مضبوط ہو جانا. مومنوں کے دل کو طاقت آئے. مومن اس میں سے نصیحت پاتے ہیں، مومن اس میں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. کم از کم اتنا پتا چل گیا جس ذکر مظلومیت میں مومنوں کے لیے دلوں کی مضبوطی ہونا اسے صبح قیامت تک ہر سال دہرانا یہ بھی سنت خدا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ ذکر جو مومنوں کے دلوں کو مضبوط کر. اسی لیے پروردگار فرماتا ہے سنو میں تمہارے آگے ذکر کر رہا ہوں. کس کا؟ موسیٰ کا اور فرعون کا. اب پروردگار آگے بڑھتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض. بے شک فرعون نے زمین میں تباہی مچا رہی. کیا کرتا تھا جی؟ وہ کرتا یہ تھا ان فرعون علا فی الارض وہ زمین میں اس نے قدر مچا رکھا تھا، تباہی مچا رکھی تھی. یستضعف طائفۃ منہم وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کمزور کرتا تھا گروہوں اور طبقات. وہ کرتا کیا تھا؟ وہ گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا. پھر کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین بے شک کی بدبخت بڑا فساد کرنے والا. میں اپنے مکتب کا حوالہ نہیں دے رہا. علامہ مودودی نے تفسیر کی ہے یہ علا کسے کہتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وہ زمین میں بہت بڑھ گیا تھا، بہت ظلم کرتا تھا. علامہ مودودی فرماتے ہیں یہ پروردگار جس فرعون کی خاصیت کا ذکر کر رہا ہے نا علا فی الارض کہتے. علا کا مطلب ہوتا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنا. توجہ فرمائیں میں صاحبان فکر کے لیے جملہ کر رہا ہوں. بات اسی کو پہنچے گی جو مجلس سے سننے کا آتی ہے، اسی کو بات پہنچے گی جنہیں مجلس سے میں نے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. وہ فرماتے ہیں اصلاً پروردگار بتائے علا فی الارض یعنی فرعون تھا نہیں، دعوی خدائی کرتا تھا. چونکہ اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ دعویٰ کرتا تھا جو وہ نہیں تھا. توجہ ہے جی؟ تو خدا نے فرمایا وہ مفسد تھا. تعجب کی بات ہے وہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، خدا کہہ رہا ہے یہ فسادی ہے. توجہ ہے جی؟ پھر کرتا کیا تھا؟ وَجَعَلَ
لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا، یعنی تفرقہ، یذبح ابناہم یعنی قتل، اس کا اپنی اوقات سے بڑھ کے دعوے کرنے کا نتیجے دو نکلے، ایک فرقہ واریت پہلی، ایک قتل ہوا۔ کم از کم قرآن نے بڑی سادگی سے بتا دیا، جب بھی کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر اس عہدے پہ بیٹھ جائے گا جس کے وہ لائق نہیں ہے تو امت میں فرقہ بھی پھیلے گا، امت میں قتل و غارت بھی پھیل گا۔ انہیں مجلس سننے کی عادت ہے، توجہ فرمائے، اپنی اوقات سے بڑھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، صاحبان فکر مجمع سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون کو پہچانیے گا۔ حضور اگر تفاسیر پڑھیں اور آل محمد کا کلام پڑھیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے فرعون ایک شخص نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ توجہ ہے، فرعون ایک رویے کا نام ہے۔ اب قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے فرعون کرتے کیا ہے۔ پہلی نشانی فرعون کی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا۔ پتہ لگا فرعون کا پہلا ہنر یہ ہے وہ تفرقہ پھیلا دیتا۔ اب صرف وہ میرا ساتھ دیں گے جو غالبہ فکر ہیں جنہیں بات سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن کو کس سے سمجھ کے نہیں سنتے ماضی کے، جو قرآن کو ماضی کی نہیں حال کی کتاب جانتے ہیں۔ اور عرفا نے لکھا کوئی قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھے نا میں ماضی پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ خدا کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں ہزاروں سال پیچھے کا کوئی کردار سنانے کی اگر اس کا ہم سے تعلق ہی نہ ہو تو۔ پہلا کام کیا کرتا تھا؟ تفرقہ۔ دوسرا یذبح ابناہم، قتل۔ اس کا مطلب ہے جہاں کئی معاشرے میں یہ دو کام رائج ہو جائیں نا، تفرقہ اور قتل، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ہے۔ بات کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا اور اس میں میں نے دیکھنا ہے کون بیٹھے ہیں اور کون سن رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی معاشرے میں دو چیزیں آ جائیں، ایک تفرقہ ایک قتل، اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی فرعون ضرور ہے۔ اچھا چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی کہیں بیٹھ کر ان دو کاموں کی ترویج کر رہا ہو، پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جی، میں مسلمانوں نے پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی کہیں بیٹھ کر اگر ان دو کاموں کی ترویج کرے، تفرقہ اور قتل، وہ نہ بھی وابستہ ہو تو کسی فرعون کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ایسے ہی اس کا مطلب ہے دور کوئی ہو، مومنوں کو دو کاموں پہ متوجہ رہنا ہے، ایک فرقہ واریت پہ متوجہ رہنا ہے، ایک قتل سے بچنا۔ توجہ فرمائیں، اس کا مطلب ہے مومن کسی دور کا ہو اسے دو خطرے ہر وقت رہیں گے، ایک فرقہ واریت کا، ایک قتل کا۔ میرا ساتھ دیجیے گا نا، ایک فرقہ واریت کا، دوسرا قتل کا، یعنی جتنا فرقہ واریت سے بچنا ہے اتنا قتل و غارت سے بچنا ہے، یا یوں کہہ لوں جتنا قتل و غارت سے بچنا ہے اتنا فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ تو حضور اب معاملہ یہ ہے، آپ سبھی جو یہاں آ کر بیٹھے تو یقیناً جب آپ دونوں طرف سے اطراف سے
یقیناً آپ کے جسموں کو ٹٹولا گیا. ایسے ہی ہے نا, میں نے لگا دیکھا ڈیوائس لگی ہوئی تھی جس میں سے گزر کے آنا تھا. یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ حفظ کس بات سے ہو رہا ہے؟ کوئی بدبخت غلیظ ارادہ لے کر نہ آ جائے. ایسے ہی ہے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے جہاں بیٹھوں کو چیک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ توجہ ہے نہیں. چیکنگ سپاٹ باہر کیوں بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ حضور جو بھی بد ارادہ لے کر آئے گا اگر وہ یہاں تک آ گیا تو کامیاب ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ اس لیے وہاں روکنا لازم ہے تاکہ یہاں تک ہی نہ آئے. مجھے ایمان سے بتائیں, اگر کوئی بدنی ہے جو جسموں کا قاتل ہو وہ یہاں تک آ جائے تو ناکامی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اسے وہیں روکا جائے گا. تو میری شریف النفس قوم, مگر میری بھولی قوم مجھے خود ہی ایمان سے بتائے, جب جسموں کے قاتل کو مجمع تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے تو فساد پھیلانے والے کو منبر تک آنے کی اجازت کیسے ہے؟ بات کو مدنظر رکھتے ہیں حضور, دو خطروں سے ہر دور میں مومنوں کو بچنا, کیونکہ پیچھے بیٹھا فرعون یہی دو چالیں چلے گا, ایک تفرقہ کی, ایک قتل کی. دونوں پہ بھائی وقت متوجہ رہنا. دیکھیں ہر کسی کو جذبہ ہے حسینیت میں سرو کرنے کا. کون نہیں چاہتا میں عزا خانوں میں تبرک بڑھ دوں؟ دلوں کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہے نا جی. کون نہیں چاہتا میں مجلس عزا کو سجاؤں, میں بھی عزا خانہ سجاؤں, میں بھی ذکر برپا کروں؟ مجھے ایمان سے بتائیے گا, کسی کو شوق ہو میں سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جاؤں, ہر کس و ناقص کو اجازت دی جائے گی؟ وہ کہ صاحب میرا دل کر رہا ہے, اسے کہا جائے گا صاحب دل ضرور کر رہا ہے مگر مسئلے کو سمجھے, یہ مسئلہ حساس ہے. جنہیں بات پہنچ رہی ہو توجہ فرمانے ہیں, جنہیں بات پہنچ رہی ہو اسے کہا جائے گا صاحب جذبہ ضرور ہے مگر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا اس کے لیے صلاحیت بھی چاہیے. جب تک اس کام کی جزویات کا اندازہ نہ ہو تو اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے, اور اگر لینا ہے تو پہلے اس کی جزویات سمجھیے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب میں سادگی سے جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور اگر نااہل سیکیورٹی پہ کھڑا ہو جائے گا تو قاتل مجمع تک آ جائے گا, اور اگر بے خیال انسان عزاداروں میں شامل ہوگا تو مفسد منبر تک بھی آ جائے گا. لہذا اس بات کو سمجھے کہ جو آپ نے کام ہاتھ میں لیا ہے یہ بڑا عظیم ہے, یہ وراثت انبیاء ہے. ہماری کیا اوقات ہے حسین کے عزادار بن جائیں؟ خدا کرے ہمارا نام شامل ہو جائے. حسین کے عزادار آدم تھے, حسین کے عزادار موسیٰ و ابراہیم تھے. آپ اپنی قصص کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں آپ کو روایت نہ ملے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نبی اللہ نے کربلا تک لے کر گئے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل عرض کر رہا ہوں. اللہ ہر نبی کو کربلا میں کسی نہ کسی بہانے روکا ضرور. کسی کا بحر پہ چل رہا تھا سفینہ, اللہ نے روک لیا, کہا روک جا. کوئی نہ کوئی مشکل آئی, خبر میں سفینہ پھنسا, یا اللہ کیا ہوا؟ اگر توجہ ہوگی تو جملہ سمجھ میں آئے گا. اللہ نے نبی روک کے عزادار بنائے. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے توجہ فرمائیں. نہیں میں آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں. اللہ نے کبھی موسیٰ جا رہے ٹھوکر لگی, اللہ کیا ہوا؟ یہ کربلا ہے. وہ کیا ہے؟ حسین, کربلا, یزید, عیسیٰ گزر رہے ہیں, ٹھوکر لگ گئی, روک لیا. یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کربلا ہے. وہ کیا؟ حسین, یزید, نواز پیغمبر کی قربانی. اللہ انبیاء پر جواز بناتا رہا. بات سمجھ میں آئے, لطف آئے گا. اللہ نبیوں کو روک روک کر سوال کراتا رہا کربلا کیا ہے, اور جواز بنا کے خود ذاکر حسین بنتا رہا. اور اللہ نے بتایا یاد رکھو اگر ذکر حسین ہونا تو سامع انبیاء ہونے چاہیے. یہ سامع ہونا بھی سنت انبیاء ہے.
یہ ذکر کرنا بھی سنت الہی ہے. توجہ فرمائیں، لہٰذا اس بات کو سمجھیے گا حضور یہ ایک بڑی جماعت کا ہے، اس کے لیے اتنی گاڑی بھی بڑی ہونی چاہیے. تو پروردگار عالم نے فرمایا فرعون کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا، وہ بدبخت فرقہ واریت پھیلاتا تھا، وہ تفرقہ کرتا تھا، اور یذبح ابناءہم، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا. حضور 70 سے 90 ہزار بچہ فرعون نے ماؤں کی گودوں میں ذبح کروایا. کیوں؟ اسے بتایا گیا کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جو آئے گا تو تیرا اقتدار فنا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی سرزمین مصر سے پہلے جب ابراہیم گزرے تھے نا، جنہوں نے مجالس سن رکھی ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا، آپ کے ساتھ جناب سارہ تھی. اس مصر کے بادشاہ نے بدتمیزی کی تھی جناب سارہ سے، دست درازی کی تھی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا تم انتظار کرو، ایک آنے والا ضرور آئے گا. میں تو انتقام نہیں دے رہا، وہ میرا منتقم بن کر آئے گا، اور جب وہ انتقام کرے گا نا، یاد رکھو یہ جتنے تمہارے کسر ہیں نا یہ نابود ہو جائیں گے، تمہارا اقتدار نابود ہو جائے گا. پھر ان کو بتایا گیا جناب وہ بچہ آنے جا رہا جو تیرے اقتدار کو فنا کر دے گا. اس نے 70 سے 90 ہزار بچہ اس لیے قتل کر دیا وہ آنے والا نہ آئے. سادگی سے جملہ عرض کروں مگر اللہ جانے آپ کس انداز میں سنیں گے. اللہ تیری بے کمال ہیں، تو کسی فرعون کو مطمئن نہیں ہونے دیتا اقتدار پہ، ڈرا کے رکھتا ہے کوئی آنے والا ہے. اللہ جانے کہاں بیٹھے تو جو فرمانے ہیں کیا کہنے کو میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بڑی حسین ہیں، مجھے پتا ہے آپ آہستہ آہستہ کھولیں گے، جو افراد بھی شفقت نہیں کر رہے وہ کھولیں گے ضرور، میں بھی کھلوا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ آپ کو. حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار عالم نے فرعون کو بے چینی لگا رکھی ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، کیا کرو؟ اس نے کہا قتل شروع کر دو، اتنا قتل کرو کہ آنے والا آئے ہی نہ. آپ نے بڑی محبت سے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعا کروں پروردگار آپ کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو قبول کرے. میں اگلا جملہ بھی سادگی سے عرض کرتا ہوں، کم از کم ایک بات طے ہو گئی، قتل ہونا ناکامی نہیں ہے، قتل اسی کے ہوتے ہیں جس قوم میں معصوم آنا ہو. اسی قوم کے قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم. اس نے کتنا بچہ قتل کروایا؟ روایتوں کو اختلاف ہے، کسی نے کہا 70,000، کسی نے کہا 80,000، کسی نے کہا 90,000. 90,000 بچہ قتل کیا تاکہ آنے والا نہ آئے. اس کے بعد تاریخ آپ جانتے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں وہ آنے والا آیا یا نہیں؟ فرعون برباد ہوا کہ نہیں؟ کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی عزو قرآن، وقت کا فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، آنے والا آئے گا بھی فرعون غرق ہوگا. حضور کبھی قتل و غارت سے نہ گھبرائیے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے بچنے کی، مگر مظلوم قوم کے قتل ہوتے ہیں، اس قوم کے ضرور قتل ہوتے ہیں جس میں معصوم آنا ہو، کیونکہ یہ فرعونوں کی روش ہے، ان کا حربہ یہ ہے قتل. کمال دیکھیں، میں حیران ہوئی طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اللہ نے 70 سے 90 ہزار بچے، اگر فرعون نے قتل کیا تو خدا نے بھی کروا لیا. کس کے پیچھے؟ ایک معصوم پیچھے، ایک موسیٰ پیچھے. سادگی سے عرض کروں، ایک معصوم کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے 70 سے 90 ہزار بچہ ایک معصوم پیچھے قتل کروا دیا. سوچیں حجت خدا کی نظر میں قیمت کیا ہے. اسی لیے مولا صادق نے فرمایا اگر پوری انسانیت کو قصاص سے قتل حسین میں قتل بھی کر دیا جائے نا، حسین کے قتل کا قصاص پورا نہیں. مجھے میرے دوست ایمان سے بتائیے گا اس امت کی اوقات ہے کہ راہ توحید میں طائف کی وادیوں میں نبی کے قدموں میں جو ایک کانٹا چبھا ہے، یہ پوری امت مل کے اس کا اجر دے سکے. مصطفیٰ جسے دے کے خدا
کہ یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا, پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, میں جو اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. یہ امت سر سجدے میں رکھ کے مر جائے نا, صرف نبی مصطفیٰ کو اتنی بات کا اجر نہیں دے سکتی, ایک پتھر جو آپ نے کھایا تھا قریش سے. اب سوچئے کتنا بڑا احسان ہے مصطفیٰ کا. یہ امت مل کے ایک کانٹے کا اجر نہ دے پاتی, اس سے بڑا کیا احسان ہوگا. فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بس میں تم سے ایک بات چاہ رہا ہوں, میرے قربا سے محبت کرتے ہیں, تم یہ کرو بس اتنا ہی کافی, میں اتنے پہ راضی ہو جاؤں. بس حضور نبی نے یہ وصیت کی تھی, مگر اتنا ظلم ہوا کہ 1400 سال بعد بھی یہاں محرم کا چاند ہوا, یہاں گریے کی تیاری ہو. ایک بڑا عجیب منظر ہے خدا کی قسم. مولا صادق فرماتے ہیں شہادت حسین یہ وہ دکھ ہے مومنوں کے دل میں جو کبھی منتقل نہ ہو پائے گا. یہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا. کیسے تازہ ہو, اس کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہے مظلوم کربلا, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, جناب زہرا کی نگاہ رسول کے چہرے پہ پڑی اور تڑپ کے سوال کیا بابا میرا بیٹا پسند نہیں آیا آپ کو. اب رسول تڑپ اٹھے, کہا بیٹی زہرا اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے. کہا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا. آپ نے سن رکھا ہے نا واقعہ, آپ نے سن رکھا ہے, ہاں آپ نے اس واقعہ سن رکھا ہے. جناب زہرا نے تڑپ کے پوچھا بابا جب میرا بیٹا اتنی مظلومیت میں شہید ہوگا بابا اس کے بابا علی کہاں ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. بھیا حسن نہیں ہوگا, میں ماں زہرا نہیں ہوں گی. عزادارو اے عطیہ اہل بیت میں بیٹھے عزادارو مجھے ایمان سے بتانا, دنیا کی کوئی ماں ہوتی اگلا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ دنیا کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کے کہتی بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ اللہ جانے گریے سے زہرا کو محبت کتنی ہے. بی بی رو کر کہتی بابا میرے بیٹے کو روئے گا. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ محرم ہو گیا. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں, آل محمد کے گھر میں گریا پڑ گیا. اب زہرا گریا گناہ ہے, اب امام زمانہ کے سر میں خاک ہے. کہا اللہ یہ کون فرق, جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے, جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے. مولا صادق سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ رحم کر ان نگاہوں پر جو حسین کو روئے. یا اللہ اس دن جس دن تو نگاہ غضب کرے گا سبھی پر, نظر رحمت کرنا ان آنکھوں پہ جن سے آنسو حسین کے بچ رہے. حضور یہ کہ محرم ہے نا, تو روایت ہے یہ کہ محرم ہمارے یہاں عزا خانوں میں ذکر روانگی ہوتا ہے. عجب قیامت کا منظر, عجب قیامت کا منظر ہے. حسین دربار مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ دربار میں داخل ہوتے نا ایک مرتبہ جناب عباس کو وہی روکی اور رو کر کا عباس ساتھ نہیں جانا. جناب عباس طرف اٹھے آقا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں. کہا عباس جب تک میری صدا بلند نہ ہو جائے تب تک داخل دربار نہیں ہونا. ہاں وہ نوبت آئی یہاں مظلوم کی صدا بلند ہوئی, ایک بجلی چمکتی ہے. وہ عباس و اکبر جو باہر تھے اب حسین کے سامنے کھڑے, مگر اگلے لمحے مظلوم کربلا نے ایک عجب قیامت کا جملہ ادا کیا. ایک مرتبہ ہاتھ رکھا بھائی کے سینے پر اور بس اتنا کہا عباس ٹھہر جا یہ کربلا نہیں ہے. عباس حوصلہ کر یہ کربلا نہیں. بس امام نکلے ہیں دربار سے, امام اس کے بعد اپنے گھر کی جانب نہیں آئے, آپ سیدھا گئے ہیں قبر رسول پر. راوی کہتے ہیں اس رات پلٹ کے قبر رسول پر گئے ہیں, مگر قبر پہ نا معاملہ عجیب تھا. آپ نے بہت روایتیں سن رکھی ہوں گی جب سینہ رسول سے لگتے تھے تو کس انداز میں لگتے تھے. راوی کہتے ہیں ایسے
ऐसे कब्र से लिपटे हुए थे जैसे कोई नन्हा सा बच्चा माँ के सीने से लिपटा हुआ। रोने वालों में इससे बढ़कर रो रहा क्या करूं? मैं दूसरा मंजर बनाकर पेश कर देता हूँ। हुसैन ऐसे नाना से लिपटे थे जैसे वक्त आखिर सकीना हुसैन के सीने से। बाबा हमें छोड़ के ना जा, बाबा किसके सहारे छोड़ के जा। नहीं जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के बहन करता है ना, हुसैन रो रो कर कह रहे थे नाना मुझे आपकी उम्मत मदीने में रहने देते, नाना मैं आपकी कब्र को छोड़ना नहीं चाहता। अजब जुमला क़यामत का कहा, नाना मैं चाहता हूँ आपकी कब्र फटे, मैं कब्र में समा जाऊं। अल्लाह जाने कितनी देर तक रोते रहे, रश आ गया मजलूम को। और एक मर्तबा रसूल ने कहा हुसैन बस यही मशीयत इलाही है, मेरे लाल उठ और सफर इख्तियार कर। जब कहा सफर इख्तियार कर, उस आलम में भी मजलूम करबला ने एक ही सवाल किया, चश आप हुक्म करते हैं मैं हाजिर हूँ, मेरी बहनों के लिए क्या हो? कब मशीयत का तकाजा है, तू करबला में रह जाएगा, बहनें आगे तक बढ़ जाएंगी। एक मर्तबा मजलूम पलट कर आए हैं, मजलूम ने ऐलान किया तैयारी की जाए, महमल तैयार किए जाए, तैनातें आवेजा कर दी गई, एक एक महमल आने लगा है, तैयारी हो रही है। अजब कोहराम है बनी हाशिम की हवेली में, अजब कोहराम है, गिरिए का आलम है। अब जब मजलूम करबला वहां तशरीफ लाए ना, एक अजीब आलम गिरिया था। बनी हाशिम की होठों का जो मंजर लिखा है ना, लिखा है ऐसे था मजलूम बीच में खड़े थे, मातमी खवातीन चारों तरफ खड़ी थी और एक मातम बरपा था बनी हाशिम की हवेली में। इमाम का ऐसे हालत है जैसे ज़ियारत नहीं आ जाती, ज़ियारत के इर्द-गिर्द मातम होता है। हुसैन उस आलम में खड़े थे और मातम हो रहा था। हर बीवी कह रही थी ना चाहिए हुसैन, ये उम्मत बड़ी जफाकश है। ऐसे में जनाब उम्मे सलमा आगे बढ़ी, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों रवायात हैं। जनाब उम्मे सलमा ने कहा बेटा हुसैन किस तरफ की तैयारी? कहा हमारे मुकद्दर में जो है वहां जा रही है। कहा बेटा खुदारा ना जाओ। क्यों क्यों दादी अम्मा क्यों ना जाए? एक मर्तबा नानी अम्मा क्यों ना जाए? जनाब उम्मे सलमा ने एक शीशी निकाली और कहा बेटा इसमें खाक देख रहे हो, ये मुझे तुम्हारे नाना हो रसूल खुदा ने दी थी और कहा था उम्मे सलमा इस खाक को संभाल रख, ये करबला की खाक है। जब मेरा हुसैन करबला चला जाए तो इस पर निगाह रखना, जिस दिन ये खाक खून हो जाए समझ लेना मेरा निवासा पामाल हो गया करबला की। कहा नानी अम्मा मैं बड़ी अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है मेरा अंजाम क्या है। नानी अम्मा आप भी देखना चाहेंगी? नानी अम्मा आप वो मनाजिर देखना चाहेंगी? हाँ बेटा मैं वो मंजर देखना चाहूंगी। अच्छा नानी अम्मा अब देखिए, हुज्जत खुदा का इशारा हुआ, जमीन नीचे हो गई, करबला निखर कर सामने आ गई। अब इमाम मजलूम ने एक एक मंजर दिखाना शुरू किया। नानी अम्मा ये वो जगह है जहाँ मेरा अकबर जीन छोड़ देगा। नानी अम्मा ये वो जगह है जब मेरा कासिम पामाल हो जाए। और नानी अम्मा ये जो आप टीला देख रहे हो, इस पे खड़े होकर मैं नन्हे असगर के लिए पानी मांगू। और नानी अम्मा ये जो आप पथरीला सा नशेब देख रही हैं, यहाँ कातिल ज़रबे चलाएगा और मेरा सर तन से जुदा कर देगा। एक मर्तबा एक एक मंजर दिखाना शुरू किया जनाब उमर सलमा को। ऐसे में जनाबे अबू तालिब की बहन, जनाबे इमाम हुसैन की फूफी, वो भी आगे बढ़ी और रोकर कहने लगी हुसैन ना जाओ। और हुसैन अगर इरादा ही कर लिया है ना, अब रोने के लिए इतना जुमला काफी है। तो हुसैन अगर मुसम्मा में इरादा है तो कम से कम ज़ैनब को तो लेकर ना जाओ, ज़ैनब को तो छोड़ दो। एक मर्तबा रो कर कहा फूफी अम्मा ये अल्लाह की तरफ से मशीयत मुकद्दर है, जैसे मेरा खून बहना है बहन की चादर तीन हो जाए। अब इसके बाद एक एक हस्ती सवार होना शुरू हुई। जनाब लैला सवार होती हैं, अकबर आगे बढ़कर सवार करवाता है। जनाब फरवा सवार होने आती हैं, कासिम सवार करवाता है। हुजूर जब मजलूम करबला ने आगे बढ़ना था ना, इतने मेरे मौला थक चुके थे गुस्सा लेकर, एक अजीब मंजर बनवाया। कहा बनी हाशिम की ओर को अब मैं थक गया हूँ, मैंने बड़ा तवील सफर करना है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं एक एक से जुदा हूँ, अब क्या करो? फरमाया दो रोया होकर खड़े हो जाओ,
میں تم پہ آخری سلام کر کے چلا جاتا ہوں۔ یہ منظر کربلا کی تاریخ میں 2 مرتبہ بنا ہے، ایک 28 رجب سنہ 60 ہجری، ایک 10 محرم سنہ 61 ہجری۔ خیمے سے نکلتے ہوئے بھی حسین اتنے ہی تھکے ہوئے تھے، کہا میں اب ہر کسی سے الگ الگ پرسہ نہیں لے سکتا، اب تو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں آخری سلام کر کے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا بڑھ کر آگے آئے نا تو اب لیلا سوار ہو گئی ہیں، فروا سوار ہو چکی ہیں، رباب سوار ہو چکی ہیں، ہر کسی کو ان کا لال سوار کر رہا ہے۔ ایسے میں راوی کہتا ہے ایک اونٹ محمل کے لایا گیا، میں نے دیکھا ایک معظمہ سوار ہونے آئی، اب جیسے ہی اس بی بی کو آتے دیکھا نا، عباس بھی دوڑ کر آ گئے، اکبر بھی دوڑ کر آ گئے، قاسم بھی دوڑ کر آ گئے۔ میں نے پوچھا اب کون معظمہ آئی ہے؟ جواب دیا اب علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے، اب زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا، خود حسین تشریف لے آئے، حسین آئے، بہن میں سوار کرواتا ہوں۔ جناب زینب نے دیکھا حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، اکبر بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں۔ کہا حسین معذرت کے ساتھ آج تم میں سے مجھے کوئی سوار نہ کرا۔ کہا بہن پھر کیسے سوار ہونا ہے؟ کہا حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جس نے 11 محرم کو مجھے سوار کرنا ہے، مجھے سجاد آج سوار کرائے۔ یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو بی بی کے ہاتھ بسے کر دنوں تھے، بی بی محمل کے سامنے آئی، اب جو نگاہ کی نہ حسین نظر آتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ اکبر نظر آتے ہیں۔ بی بی کا کربلا کے میدان میں ہو گیا، کہا میرے بچوں کہاں چلے گئے ہو؟ پھپھی کو کوئی تو آ کر سوار۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار